میرے محترم دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سچے ولی تھے اور بڑے مشہور بزرگ تھے۔ ان کی تبلیغ سے کئی لوگ راہ راست پہ آئے۔ ایک مرتبہ ان کا گزر ایسے بازار سے ہوا جہاں لڑکیوں کی بولیاں لگائی جا رہی تھیں اور ان کو ایک رات کے لیے خریدا اور بیچا جا رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک ایسی لڑکی پہ پڑی جو انتہا کی خوبصورت تھی۔ اس نے بڑا عمدہ لباس زیب تن کیا تھا اور بہت زیادہ سونے کے زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ اس کا غلام اس کے ساتھ تھا جو اس کی بولی لگا رہا تھا۔ میرے دوستو، بے حیا عورتوں کو بدکار مرد ہمیشہ سے پروموٹ کرتے آئے ہیں، اور جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو بڑا فاسٹ معاشرہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں تو ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، مختصر لباس، ننگا ناچ، بےہودہ باتیں، پوری دنیا ہمارے فنگر ٹپس پہ ہے، ہم جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے بدکار لوگ کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ بہن کتنا مقدس رشتہ ہے، اور ایک بھائی کو اپنی بہن کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہوئے سوشل میڈیا پہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میری بہن کا ٹھمکا بڑا مشہور ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں بڑی عزت ملی ہے۔ میرے دوستو، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے ڈانس کر رہا ہے اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہا ہے یہ میری بیٹیاں ہیں۔ بیٹی اور باپ کا کتنا مقدس رشتہ ہے، اور کچھ بدکار لوگ ایسے لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کئی ملینز میں فالورز ملتے ہیں، کئی ملینز میں ان کے سبسکرائبر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بدکار عورتوں کو پروموٹ کیا جائے گا اور ان کو خطابات سے نوازا جائے گا۔ ان کے ٹائٹل ہوں گے میڈم فلاں اور میڈم فلاں۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کچھ بدکار مرد اور عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، وہ گندی گفتگو کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پنشمنٹ دیتے ہیں کہ تم لائیو یہ بےہودہ حرکت کرو، اور پھر لوگ انہیں پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بےہودہ باتیں کرنا، گالیاں نکالنا، یہ بیت اللہ کو گرا دینے سے بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی ہمارے محلے میں آئے اور ہمیں آ کر کہے کہ میں آپ کی مسجد گرانا چاہتا ہوں، سارے مسلمان گھروں سے باہر نکل آئیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، یا مر جائیں گے یا اسے مار دیں گے، لیکن مسجد کو نہیں گرانے دیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ میں بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں، سارے مسلمان گھروں سے باہر آ جائیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، بیت اللہ کی طرف اسے ایک قدم بھی نہیں بڑھانے دیں گے۔ لیکن گالیاں نکالنا، بےہودہ باتیں کرنا، یہ بیت اللہ کو گرا دینے سے بڑا جرم ہے، اور یہ جرم ہم کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ ایسی بےہودہ باتیں کرنے والے اور ان کو پروموٹ کرنے والے دونوں ہی اس گناہ میں شامل ہیں جو بیت اللہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ چند ٹکوں کے عوض اپنی عزتوں کا سودا کرنے والے، اپنے ضمیر کو بیچنے والے، اپنے ایمان کو فروخت کرنے والے شاید یہ بھول چکے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور زندگی چند دن کی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے اگلے ہی پل میں قبروں کو دیکھنا ہے، اور ہم کہتے ہیں زندگی بہت بڑی ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا،
जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिल गए खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बे निशां कैसे कैसे। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, बने इबरतों का निशां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से ये भी देखा न तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। कब्रिस्तानों का चक्कर लगाया करो, वहाँ जाके देखा करो। उजड़ी हुई कब्रें, धसी हुई कब्रें, वीरान कब्रें, ऐसी कब्रें के जिनके नामो निशान भी मिट चुके हैं। वो भी कभी हम जैसे थे, वो भी हमारी तरह अपनी जवानियों पे नाज किया करते थे, अपने पैसों पे इतराया करते थे। जाकर देखो आज उनका क्या हशर हो चुका है। उनके गोश्त को कीड़ा खा गया, फिर उनकी हड्डियों का ढांचा बाहर निकला। कब्र की गर्मी ने उनकी हड्डियों को भी पिघला दिया, उनकी हड्डियों को भी चूरा चूरा कर दिया। फिर ज़मीन ने करवट बदली। ज़मीन की करवट क्या है? वो बाहर की मट्टी अंदर खींचती है और अंदर की बोसीदा मट्टी को बाहर फेंकती है। ज़मीन की करवट के साथ उनकी हड्डियों का चूरा बाहर आया तो जालिम हवाओं ने उस हड्डियों के चूरे को भी सलामत ना छोड़ा। हवाएं चलीं और वो हड्डियां उड़ीं, मशरक़ व मगरब, शुमाल व जनूब में फैल गईं। फिर वहाँ से गुज़रने वाले उन हड्डियों को पांव तले रौंदते हुए गुज़र गए। किसी को क्या खबर ये बादशाह की हड्डियों का चूरा है या किसी गधा की हड्डियों का चूरा है, ये वज़ीर की हड्डियों का चूरा है या किसी फ़कीर की हड्डियों का चूरा है। ये मेरी और आपकी हैसियत है, किस बात का गरूर है। और फिर इन हड्डियों पे कहानी ख़त्म नहीं होगी, इन हड्डियों से अल्लाह हमें दोबारा बनाएगा। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। फिर अल्लाह जब हमें इन हड्डियों से दोबारा बना के ज़िंदा फरमाएगा तो हमारे फिंगर प्रिंट की एक लाइन भी इधर से उधर नहीं होगी। बनाने वाला इतना ताकतवर है, फिर हमें उन हड्डियों से ज़िंदा करके अपने सामने खड़ा करेगा। फिर हमसे पूछा जाएगा, ये ज़िंदगी दी तो कैसे गुजारी? मैंने तुम्हें जवानी दी तो उस जवानी का तुमने कैसे ख्याल रखा? मैंने तुम्हें दौलत दी, उस दौलत को कहाँ इस्तेमाल किया? मैंने तुम्हें तंदुरुस्ती और ताकत दी, तुम अकड़ अकड़ के चले या तवाज़ो से चले? फिर हमें अपने एक एक बोल का जवाब देना होगा। जो हमने किया, हमने जो वक्त गुजारा, उस गुजारे हुए वक्त के एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। और वो अदालत ऐसी है जहाँ पे अल्लाह खुद जज है, जिब्राइल वकील हैं। वहाँ पे कोई झूठ बोलना शुरू करेगा तो अल्लाह उसकी ज़ुबान बंद कर देगा और उसका एक एक बाल उसके खिलाफ गवाही देगा। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक ज़र्रा भर अगर किसी ने नेकी की होगी वो भी उसे दिखा दी जाएगी, एक ज़र्रा भर बुराई की होगी वो भी उसे दिखा दी जाएगी। आज हर नेकी और बदी का पूरा पूरा बदला मिलेगा। हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की के पास गए और जाके उसे कहा, मैं तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों के समझाने और तबलीग करने का एक अपना अंदाज़ होता है। तो जैसे ही आपने उसे कहा कि मैं तुम्हें ख़रीदना चाहता हूँ, उसके साथ जो उसका ग़ुलाम खड़ा था उसने देखा सैयदना हज़रत मालिक बिन दिनार के फटे हुए कपड़े, तो वो देखकर हंसने लगा और कहने लगा, आप इसको ख़रीदेंगे? आपके पास इसको ख़रीदने के लिए पैसे हैं? आप इसकी कीमत अदा कर सकते हैं? तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं इसकी कीमत अदा कर सकता हूँ। उसके ग़ुलाम ने कहा, आपके पास इसको ख़रीदने के लिए कितने पैसे हैं? तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वैसे तो ये बहुत सस्ती है, लेकिन इसको ख़रीदने के लिए मेरे पास खजूर की 4 गुठलियाँ हैं।
یہ سن کر وہ لڑکی بھی ہنسنے لگی، اس کا غلام بھی ہنسنے لگا۔ وہ لڑکی اپنے غلام کے کان میں کہنے لگی، اس کو ہم اپنے آقا کے محل میں لے جاتے ہیں۔ اس کے آقا کے پاس اس جیسی بہت ساری لڑکیاں تھیں جن کو بیچ بیچ کے اس نے عالی شان محل تیار کیا تھا، اور اس کے پاس بدکار لوگ آیا کرتے تھے، بدکار تاجر اور بدکار سیاستدان اس کے پاس آ کے لڑکیوں کا ننگا ناچ دیکھتے۔ اس کے محل میں ہی لڑکیوں کی بولیاں لگتیں، کسی کی 1 رات کے لیے، کسی کی 2 راتوں کے لیے، کسی کی 3 راتوں کے لیے۔ وہیں سے وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ تو اس لڑکی نے کہا، ہمارے آقا کے محل میں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، ان کے سامنے ہم اس بزرگ کی یہ بات بتائیں گے کہ اس نے میری قیمت کھجور کی 4 گٹھلیاں لگائی ہیں، تو سارے اس کا خوب مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لڑکی کے غلام نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جا کے اس لڑکی کے آقا سے بات کریں، اس کو یہ قیمت بتائیں، شاید آپ کی بات اس کے ساتھ طے ہو جائے۔ اس نے تو یہ تنزیہ الفاظ کہے، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی تھے، وہ تو سب جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ تینوں محل میں پہنچے، وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے، بہت ساری لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ تو اس لڑکی نے اپنے آقا سے کہا، اس بزرگ نے میری قیمت 4 گٹھلیاں کھجور کی لگائی ہیں۔ یہ سن کر اس لڑکی کا آقا اور محل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہنسنے لگے اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر اس لڑکی کا آقا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، آپ نے اس لڑکی کی قیمت اتنی کم کیوں لگائی ہے، صرف کھجور کی 4 گٹھلیاں؟ اس پر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی جس چیز کا سودا کیا جاتا ہے اس چیز کی خامیاں اور خوبیاں دیکھ کے سودا کیا جاتا ہے۔ اس لڑکی میں خامیاں بہت زیادہ ہیں اور خوبیاں نہ ہونے کے برابر۔ اس پر لڑکی کے آقا نے تعجب سے پوچھا، اے بزرگ یہ تو بتائیں اس لڑکی میں ایسی کیا خامیاں ہیں جو آپ نے اس کی قیمت اتنی کم لگائی ہے؟ اس کی بات سن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کی زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں۔ تم جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہو، اس کی زندگی کی یہ گارنٹی دے سکتے ہو کہ یہ میرے ساتھ زندہ میرے گھر پہنچ جائے گی؟ ہو سکتا ہے یہ راستے میں ہی مر جائے۔ میں زندگی جیسی عارضی چیز کی اتنی بھاری قیمت کیسے ادا کروں جس کا پل کا بھروسہ نہیں ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بھی بشر نہیں، سما ہو 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سب سے پہلی خامی، اس کی زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں۔ دوسری بڑی خامی، میں پیسے دے کے اس کا جسم تو خرید سکتا ہوں لیکن اس کی وفا نہیں خرید سکتا۔ تیسری خامی، یہ بہت جلد بوڑھی ہو جائے گی۔ آج تو اس کا خوبصورت چہرہ ہے، کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اس کی نظریں اس کے چہرے پہ ٹک جاتی ہیں۔ چند دنوں بعد بڑھاپے کی مکڑیاں آئیں گی، اس کے چہرے پہ بڑھاپے کا تانا بانا بندیں گی، اس کا خوبصورت چہرہ جھریوں میں تبدیل ہو جائے گا، پھر اسے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اگلی خامی یہ ہے کہ یہ بدبو والی ہے، اگر یہ عطر استعمال نہ کرے تو اس کے پسینے سے بدبو آئے گی، اس کے جسم سے بدبو آئے گی، اور یہ گندی اتنی ہے کہ اپنے پیٹ میں اپنے ساتھ پوٹی اور پخانے کو اور پیشاب کو اٹھا کے پھر رہی ہے۔ یہ ساری خامیاں اس میں ہیں۔ یہ سن کر وہاں کے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ تو کچھ اور سمجھے تھے مگر یہ معاملہ کچھ اور نکلا۔ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے سودا کرو، میں تمہیں ایسی لڑکی کے بارے میں بتاتا ہوں جو موت سے پاک ہے، وہ کبھی نہیں مرے گی، ہمیشہ زندہ رہے گی، اور وفادار اتنی کہ اس کی وفا کی مثال نہیں ملتی۔ جب سے اللہ نے اسے بنایا ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھی ہے اپنے شوہر کے انتظار میں۔ وہ پہلی نظر جب اٹھا کے دیکھے گی تو اپنے شوہر کو دیکھے گی۔ وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گی۔
اور خوبصورتی کا عالم یہ ہے اسے میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 70,000 جوڑے میں وہ بیٹھی ہے، پھر بھی اس کے جسم کا نور کپڑوں سے باہر نکل کے جا رہا ہے۔ اس کے بال ٹخنوں تک آتے ہیں، جہاں سے وہ مانگ نکالتی ہے اس کی مانگ میں سے اتنی روشنی نکلتی ہے، اتنا نور نکلتا ہے کہ ماہتاب بھی اس کا نور دیکھ کے شرما جائے۔ اگر وہ ایک قدم چلتی ہے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے۔ خوشبو اتنی کہ اگر اس کا ایک بال اس کائنات میں لہرا دیا جائے تو پوری دنیا اس کی خوشبو سے مزین ہو جائے۔ اگر اس کی تھوک وہ تھوک سے پاک ہے، لیکن میں تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر وہ اپنی تھوک 7 سمندروں میں پھینک دے تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے بھی میٹھا ہو جائے اور خوشبو سے مزین ہو جائے۔ اگر وہ زندہ سے بات کرے تو وہ اس کے حسن کو تاب نہ لا سکے اور مر جائے، اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اگر اس کے پسینے کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو دنیا اس کے پسینے کے ایک قطرے کی خوشبو سے پاگل ہو جائے اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے۔ اور جو اس لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو محل ملے گا، اس کی ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ ہیرے کی ہے، مشک کا گارا ہے، زعفران کی گھاس ہے، کافور کے ٹیلے ہیں، سونے چاندی کا فرش ہے اور چھتیں اللہ کا چمکتا ہوا عرش ہے۔ وہاں تم بھی ہمیشہ زندہ رہو گے، وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گی، تم بھی ہمیشہ جوان رہو گے، وہ بھی ہمیشہ جوان رہے گی۔ وہ تم سے سچی محبت کرے گی، تم اس سے سچی محبت کرو گے، دلوں کے بغض صاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایسی 70 عورتیں تمہیں ملیں گی جو مٹی سے نہیں، مشک، عنبر، کافور اور زعفران سے بنی ہوئی ہوں گی، جو کبھی بے وفائی نہیں کریں گی، دھوکہ نہیں دیں گی، ان سے تمہیں غم نہیں ملے گا، پریشانی نہیں آئے گی، ہمیشہ راحت کے ساتھ خوش رہو گے۔ مجھ سے سودا کر لو۔ اور ان لڑکیوں کی قیمت بھی بہت مختصر ہے، صرف 5 وقت کی نماز، اور یہ تم لوگ جو کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی یہ ساری باتیں سن کے اس آدمی پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا، تڑپنے لگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، حضرت میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں اور اپنا یہ محل اور محل میں جو کچھ بھی ہے، پیسہ، زیورات، قیمتی لباس، وہ سارے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اور جتنی بھی عورتیں میرے پاس ہیں ان کو میں آزاد کرتا ہوں۔ اور جو لڑکی آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے وہ میری سچی توبہ کی سبب بنی، آپ کے ذریعے سے آپ میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ وہ لڑکی بھی روئی، اس نے سچی توبہ کی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ سامنے جو پردہ لٹکا ہوا تھا اس کا ان دونوں نے لباس بنایا، باقی محل اور سارا مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر انہوں نے ایسی زندگی گزاری، یہ رات بھر سر سجدوں میں رکھ کے روتے، آنسو بہاتے، عبادت کرتے، اور دن میں صرف 1 وقت کا کھانا کھاتے۔ اللہ سے ان کی ایسی لو لگ گئی، اور یہ دونوں میاں بیوی وقت کے ولی اور ولیہ بن گئے۔ لوگ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور جو ان سے بچے پیدا ہوئے ان لوگوں نے ان کو دین کا علم سکھایا، وہ بچے بھی وقت کے ولی کامل بنے۔